یہ جو آج کل حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ کل ایران کے صدر آیت اللہ خامنائی کو قتل کیا گیا، مارا گیا۔ ہم نے کل اس کی مذمتی ویڈیو بھی بنائی کہ ایران میں جو بے وجہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بے وجہ جو ایران پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ہم اس کی اب بھی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ کچھ لوگ آیت اللہ خامنائی کے مرنے پر سٹیٹس لگا رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کے، اور اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں اور اس کو شہید قرار دے رہے ہیں، اور معاذ اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے القابات اس کے نام کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ تو پہلے میری کچھ گزارشات ہیں، وہ سماعت فرمائیں کہ اگر اصول جو ہے شریعت کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہونا نہ ثابت ہو، تو اس کے لیے کوئی دعائیہ کلمہ کہنا یا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا حرام ہے۔ ہاں، حرام ہے۔ اور اگر بندے کو پتا ہو کہ اس نے کوئی کفر بقا تھا اور اس سے توبہ نہیں کی اور اسی حالت میں مر گیا، تو اگر اس شخص کو جو دعائے مغفرت کر رہا ہے وہ جان بوجھ کر دعائے مغفرت کرے تو وہ بھی بدعقیدہ ہو جائے گا، اس کے بھی ایمان میں خلل واقع ہو سکتا ہے اس وجہ سے۔ کیونکہ جو آیت اللہ خامنائی تھا، ٹھیک ہے کہ اس کو جو اس لیے مارا گیا کہ اس نے فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی، ہم نے کل بھی اس کی مذمت کی تھی، آج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ اس کے عقائد بالکل بھی درست نہیں تھے۔ اس کے جو عقائد تھے وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں، ہاں، اور وہ اسی حالت میں مرا ہے، اس نے اس سے توبہ نہیں کی۔ اب مجھے کل ایک شخص کہنے لگا میسیج آیا، کہنے لگا کہ نا آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں جی کہ وہ گستاخ صحابہ تھا یا بد مذہب تھا، اور وہ مجھے ایک دلیل دے کے کہنے لگا شریعت کا قانون ہے کہ علماء فرماتے ہیں جب تک کسی کے بارے میں صریح دلیل نہ ہو کہ اس نے کفر بکا ہے تب تک اس پہ گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو میں چند حوالے پیش کر دیتا ہوں جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ خمینی گستاخ صحابہ بھی تھا، گستاخ قرآن بھی تھا۔ آیت اللہ خامنائی نے اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر قرآن مجید کی صریحاً گستاخی کی ہے، اس کی کتاب موجود ہے، فارسی کے اندر بھی ہے اور شیعوں کے ہاں بڑی مقبول کتاب ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ تورات، انجیل اور زبور وغیرہ کی طرح، یعنی جس طرح زبور، تورات اور انجیل کے اندر تحریفات کر دی گئی، وہ ان کی جن پر نازل ہوئی، انہوں نے معاذ اللہ ان کتابوں میں اپنے مطلب کی باتیں ڈال دیں اور جو ان کے مطلب سے ٹکراتی تھی وہ معاذ اللہ نکال دیں۔ تو خمینی، آیت اللہ خمینی اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید بھی تحریف شدہ ہے، معاذ اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن میں بھی تحریف ہوئی، حالانکہ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس میں کوئی بھی چاہ کے بھی تحریف نہیں کر سکتا۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہر بچے کا ایمان ہے کہ قرآن اسی طرح آج بھی موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح موجود رہے گا جس طرح وہ دور صحابہ میں تھا اور دور مصطفی میں تھا۔ لیکن آیت اللہ خامنائی کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، معاذ اللہ۔ اور آگے وہ کہتا ہے تحریف کی کنہوں نے؟ وہ کہتا ہے تحریف صحابہ نے کی ہے، معاذ اللہ، کہ تحریف کرنے والے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ تھے اس کے نزدیک۔ اور ایک جگہ اور وہ کشف الاسرار کے اندر ہی لکھتا ہے، کہتا ہے صحابہ کو آسان تھا کہ ان آیات کو قرآن مجید سے نکال دیں اور اکتساب
اور کتاب آسمانی میں تحریف کرے اور ہمیشہ کے لیے قرآن کو دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپا دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کتنا بڑا الزام اس نے صحابہ کے اوپر لگایا کہ صحابہ نے معاذ اللہ قرآن سے آیتیں نکالی اور تحریف کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور قرآن کو چھپا دیا۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے صحابہ کے بارے میں اور قرآن مجید کے بارے میں۔ ہر ایک مومن کا بچے سے پوچھو گے وہ یہی کہے گا جو قرآن کی ایک آیت کا بھی منکر ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب جو شخص قرآن کو تحریف شدہ کتاب کہہ رہا ہے، جو شخص صحابہ کو تحریف کرنے والا کہہ رہا ہے، وہ شخص شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص کے لیے دعائے مغفرت کیسے کی جا سکتی ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا؟ اس کی اپنی لکھی گئی کتاب کشف الاسرار کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں۔ اور ایک جگہ اور وہ صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہوئے اپنی کتاب کے اندر ہی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کا صحابہ کا جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منصوبہ تھا، اس کے لیے وہ ابتدا ہی سے سازش کرتے رہے اور انہوں نے اپنے ہم خیالوں کی ایک طاقتور پارٹی بنا لی تھی۔ ان سب کا اصل مقصد نظر رسول کے بعد، ان کا اصل مقصد وفات رسول کے بعد حکومت پر قبضہ کر لینا ہی تھا، اس کے سوا اسلام سے اور قرآن سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ استغفر اللہ من ذالک۔ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام آقا کی حیات میں ہی حکومت اسلامیہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ استغفر اللہ، اتنی بڑی گستاخی، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آقا کے بعد افضل ابو بکر ہے۔ آقا نے خود اپنا مصلی ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا، مولا علی نے بھی بیعت کی، اور یہ خمینی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ قبضہ کیا۔ استغفر اللہ من ذالک۔ کتنی بڑی گستاخی ہے حضرات صحابہ کی شان میں، یہ کوئی چھوٹی گستاخیاں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کرو کیونکہ وہ میرے ہیں، اور جو برا کہے اس کا کیا ہونا چاہیے۔ ایک جگہ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک لائے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک ایسا گروہ آئے گا جو میرے صحابہ کو برا کہے گا۔ لوگوں جب تم ان کو میرے صحابہ کو برا کہتے ہوئے دیکھنا تو اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازوں پہ شریک نہیں ہونا، اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہیں کرنی، اور ادھر لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون اور مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ سنیو، کچھ تو خدا کا خوف کرو، ایمان پہلے ہے، ہاں ایمان پہلے ہے۔ آپ اپنے ایمانوں کا سودا اتنی جلدی کر لیتے ہو، کسی کے بھی پیچھے لگ جاتے ہو، جی اس نے جہاد کیا۔ جہاد ایک عمل ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ اگر کوئی بد عقیدہ جہاد کرے تو اس کو جہاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو وہ شہید ہو تو وہ شہید ہے، اگر وہ جنگ کرتے مارا جائے پھر وہ شہید ہوتا ہے۔ اگر کوئی بد عقیدہ، کوئی منافق، کوئی گستاخ اگر جنگ کرتا قتل ہو جائے تو اس کو شہید نہیں کہا جائے۔ اپنے عقائد کی تحفظ کریں، آج کل فتنے کا دور ہے۔ میرا مقصد فرقہ واریت پھیلانا نہیں، فرقہ واریت پر میں لعنت بھیجتا ہوں، لیکن صحابہ کی عزت پہ پہرا دینا اگر آپ کے نزدیک فرقہ واریت ہے تو پھر مجھے آپ مجرم کہہ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔